یہ بات ہے طاقت اور اختیار کے نشے کی۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب زمین پر انسان نے پہلی بار خدا بننے کا دعویٰ کیا تھا۔ دیکھا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ کہاں ہے وہ بادشاہ جس کے حکم پر ستارے گردش کرنے کا دعویٰ کرتے تھے؟ کیا واقعی کوئی انسان اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ موت اور زندگی کا مالک بن بیٹھے؟ یہ کہانی ہے بابل کی، جہاں بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے اور ان کا بادشاہ نمرود خود کو سب سے بڑا رب کہلواتا تھا۔ لیکن اندھیروں میں ہمیشہ ایک چراغ جلایا جاتا ہے، ایک نوجوان جس کے ہاتھ خالی تھے مگر دل میں یقین کی کائنات تھی۔ فرشتوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک تنہا نوجوان نے وقت کے سب سے بڑے جابر کو للکارا، میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ کون ہے جو میری سلطنت میں میرے سوا کسی اور رب کا ذکر کرے؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرقہ سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس ایک جملے نے اس جھوٹے خدا کی زبان بند کر دی۔ یہ بات ہے سورہ بقرہ کی۔ ہم بچپن سے نمرود اور مچھر والی کہانی سنتے آئے ہیں، لیکن قرآن نے اس واقعے کو جس عقلی انداز میں بیان کیا ہے وہ آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، اور وہ کون سی دلیل تھی جس نے نمرود کو لاجواب کر دیا؟ یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ علماء اور مفسرین جیسے امام ابن کثیر فرماتے ہیں، یہ وہ دور تھا جب زمین پر 4 بادشاہ حکمران تھے، 2 مومن سلیمان اور ذوالقرنین، اور 2 کافر نمرود اور بخت نظر۔ نمرود وہ پہلا شخص تھا جس نے تاج پہنا اور ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 258 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس بنیاد پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ غور کیجئے، بادشاہت اللہ نے دی، مگر شکر کے بجائے وہ سرکشی پر اتر آیا۔ اے ابراہیم، تو کس رب کی طرف بلاتا ہے؟ میرے سوا اور کون رب ہو سکتا ہے؟ میرا رب وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنس پڑا، اسے لگا یہ تو بہت آسان بات ہے۔ اس نے دربار میں 2 قیدی منگوائے، ایک وہ جسے سزا موت ملنی تھی اور ایک وہ جو بے قصور تھا۔ نمرود نے حکم دیا، جس کو موت ہونی تھی اسے چھوڑ دو اور بے قصور کو قتل کر دو۔ پھر ابراہیم کی طرف مڑ کر بولا، یہ دھوکہ تھا۔ لیکن ابراہیم نے اس فضول بات پر وقت ضائع نہیں کیا۔ یہاں امام راجی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے بحث کو وہاں موڑ دیا جہاں نمرود کی طاقت صفر تھی۔ ابراہیم نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، فوجیں، خزانے، تخت، تاج سب بیکار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس ذلت کے بعد نمرود اور اس کی قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان کی سب سے بڑی آزمائش سامنے تھی۔ صحیح بخاری حدیث 4563 میں ابن عباس روایت کرتے ہیں، جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر آخری الفاظت تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے حسبنا اللہ و نعم اور وہی الوکیل۔ بہتر کارساز ہے۔ اور پھر دنیا نے وہ معجزہ دیکھا جو آج تک کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ سورۃ الانبیاء 69۔ آگ کی فطرت جلانا ہے، مگر خالق کے حکم کے آگے فطرت بدل گئی۔ تاریخ کی کتب اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ اللہ نے نمرود کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، بس مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ انہوں نے سپاہیوں کا خون چوس لیا اور صرف ہڈیاں رہ گئیں، اور نمرود جو خدا بن بیٹھا تھا، ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور دماغت تک پہنچ گیا۔
वो दर्द से चीखता था और अपने गुलामों से कहता था, मेरे सर पर जूतियां मारो ताकि दर्द कम हो। सोचिए, जिसे लोग सजदा करते थे, आज वो अपने सर पर जूतियां खाने पर मजबूर था। अल्लाह ने दिखा दिया कि तकब्बुर का अंजाम जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। अब आते हैं इस वाकये के असल पैगाम की तरफ। ये 4000 साल पहले हुआ, लेकिन आज भी हमारे लिए जिंदा सबका है। पहला नुक्ता, मंतक और ईमान। इब्राहिम ने जज्बात से नहीं, दलील से बात की। आज का जमाना साइंस और मंतक का है। हमें भी अपना दीन दलील के साथ पेश करना चाहिए। दूसरा नुक्ता, झूठे खुदा। आज शायद कोई नमरूद ना हो, मगर आज के नमरूद यही हैं, टेक्नोलॉजी का गुरूर, ताकत का नशा, नफ्स की पैरवी। तीसरा नुक्ता, हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील। जब जिंदगी आग की तरह घेर ले तो याद रखो, आग को ठंडा करने वाला रब आज भी वही है। नमरूद के पास सब कुछ था, इब्राहिम के पास कुछ न था, मगर आज नमरूद का नाम सिर्फ इबरत के लिए लिया जाता है और इब्राहिम का नाम हर नमाज में दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ा जाता है। हक हमेशा जीतता है। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान के इन छुपे मोतियों को यूं ही ढूंढ कर लाते रहें और अंबिया की जिंदगियां आज के मसाइल का हल बनकर सामने आए, तो इस कोशिश में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। याद रखें, फिरौन और नमरूद मिट गए, लेकिन उनके किरदार आज भी जिंदा हैं। हमें फैसला करना है कि हम किसके नक्शे कदम पर हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।